السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورہ علق ہے۔ سورہ علق کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کے متعلق کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام پہ نازل ہونے والی سب سے ابتدائی آیات سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھیں۔ اگرچہ کچھ روایات ہمیں اس بارے میں بھی ملتی ہیں کہ سورہ مدثر پہلی نازل ہونے والی صورت ہے، اور کچھ حضرات کا سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی یہ خیال ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں میں اس طرح سے تطبیق دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ پہلے سورہ علق کی یہ 5 آیات نازل ہوئی تھی، پھر اس کے بعد درمیان میں کچھ عرصہ نبی علیہ السلام کے اوپر وحی نہیں آئی تھی، جس کو فطرت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سورہ مدثر کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں، تو نبی علیہ السلام کو وہی کیفیات محسوس ہوئیں جو پہلی مرتبہ سورہ علق کی آیات سے محسوس ہوئی تھیں۔ تو گویا کہ اس گیپ کے بعد چونکہ مدثر کی آیات آئی تھی، تو اسے نبی علیہ السلام نے جو ہے اس کو بھی پہلی وحی کہا ہے، بعض روایت میں جو آیا ہے۔ اور پھر بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورتوں کی کچھ آیات تو نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوتی نہیں ابتدائی، لیکن جو پہلی کمپلیٹ سورت نازل ہوئی نبی علیہ السلام کے اوپر وہ سورہ فاتحہ ہے۔ چونکہ پہلی مکمل سورت سورہ فاتحہ ہے، اس لیے بعض لوگوں نے اس کو جو ہے پہلی وحی قرار دیا ہے۔ اس معاملے میں چونکہ روایات اور مفسرین کرام کے اقوال بہت زیادہ ہیں، لیکن اس بات کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ پہلی نازل ہونے والی جو آیات ہیں وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہی ہیں۔ پھر سورہ علق اور سورہ تین کو آپس میں جوڑے کی حیثیت سے شمار کیا گیا ہے کہ دونوں کے مضامین میں بہت زیادہ مطابقت نظر آتی ہے۔ ہم نے سورہ تین میں دیکھا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ میں نے انسان کو کس معیار کی سطح کے اوپر بنایا ہے، اور اگر انسان اپنی صلاحیت کو پہچان لے تو وہ کس مقام تک اپنے آپ کو لے کر جا سکتا ہے۔ اور اس میں پھر ہم نے کہا تھا کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ خوبصورت انبیاء کی قسمیں کھائی ہیں کہ اگر تم نے انسان کے معیار کو دیکھنا ہے، اس کے مقام کو دیکھنا ہے، تو میرے ان انبیاء کی شخصیات اور ان کے کردار کو دیکھا جائے۔ اور پھر سورہ علق کی جو ابتدائی آیات کے بعد باقی ساری آیات آتی ہیں، اس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے معیار کو نہیں پہچانتا ہے تو پھر وہ کس پستی تک چلا جاتا ہے، اس کردار کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں اکثر کی رائے یہ ہے کہ ان آیات سے مراد جو ہے وہ ابو جہل ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک خوبصورت انسان کی مثال دیکھنی ہو تو انبیاء کی مثال کو دیکھا جائے، اور اگر انسان اپنے معیار سے گر جاتا ہے تو پھر ابو جہل کے کردار کو دیکھا جائے۔ تو گویا کہ ایک صورت میں جو ہے وہ ایک اعلیٰ مثال ہے، اور دوسری صورت مبارکہ میں جو ہے وہ ایک ادنیٰ انسان کی مثال بیان کی گئی ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب سورہ تین کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں تخلیق کیا ہے۔ تو اللہ پاک انسان کی تخلیق کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر رہے ہیں، جبکہ ہم جب سورہ علق کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ۔ یہاں پہ اللہ پاک نے صرف خلق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ انسان تخلیق کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے انسان کو جو ہے اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس صورت مبارکہ میں انسان کے کردار کا چھوٹا پن بتایا گیا ہے، تو اللہ پاک اس کو ڈسون کرتے ہیں، اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنے معیار کو پہنچا کے اپنے آپ کو کسی سطح کے اوپر لے کر جاتا ہے تو ایسے انسان کو خلق نل سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ انسان ہماری تخلیق ہے۔ پھر ان دونوں صورتوں کا جو خوبصورت ربط بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ تین میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین سانچے میں تخلیق کیا ہے، یعنی کہ بڑا بیسٹ ڈیزائن ہم نے انسان کو کیا ہے۔ یہ ظاہر سے بھی بہت خوبصورت ہے، یہ باطن سے بھی بہت خوبصورت ہے۔ اور سورہ علق میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے تو اس کا بہترین حسن کیا ہے؟ اقرا، کہ انسان کا بہترین حسن جو ہے وہ علم سے ہے۔ گویا کہ انسان کی شخصیت کو سب سے زیادہ خوبصورت بنانے والی چیز جو ہے وہ علم ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ تین میں اللہ پاک نے انسان کے اگر ظاہری حسن یا باطنی حسن کی بات کی ہے، تو سورہ علق میں اللہ پاک نے وہ وجہ بتائی ہے کہ انسان کو حسن دینے والی اصل چیز کیا ہے، وہ اس کا علم ہوتا ہے۔ پھر سورہ تین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان اسفل سافلین کی سطح پر بھی چلا جاتا ہے، اور سورہ علق میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کس کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے وہ اتنی نچلی سطح پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ سورۃ مبارکہ کہتے ہیں ان الانسان لیطغی، کہ انسان جب سرکشی کرتا ہے تو وہ اسفل سافلین کی سطح پر چلا جاتا ہے۔ تو گویا کہ پچھلی سورۃ مبارکہ میں اگر خوبصورتی کی بات ہے تو علق بتاتی ہے کہ انسان خوبصورت کیوں ہے، اور اگر سورہ تین یہ بتاتی ہے کہ انسان جو ہے اپنے مقام سے گر جاتا ہے، تو پھر الگ یہ بتاتی ہے کہ انسان گرتا کیوں ہے اپنے مقام سے۔
پھر سورہ 3 میں یہ کہا گیا تھا فما یکذبک بعد بالدین کہ اتنے سارے حقائق جاننے کے بعد کون ایسا بد نصیب ہوگا جو نبی علیہ السلام جیسی ہستی کا انکار کرے گا یا پھر قیامت کا انکار کرے گا۔ اور سورہ علق میں بتایا گیا کہ ایسا انسان ابو جہل جیسا کردار ہو سکتا ہے کہ جو بہت کچھ جاننے کے بعد اور دیکھنے کے باوجود بھی نبی علیہ السلام جیسی ہستی کو نعوذ باللہ جو ہے وہ رد کرتا ہے اور قیامت کا رد کرتا ہے۔ پھر سورہ 3 کی آیت مبارکہ تھی الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ پاک سب بادشاہوں سے بڑے بادشاہ نہیں ہیں؟ تو سورہ علق میں اللہ پاک بتاتے ہیں کہ اس بادشاہ کا ایسے نافرمان کے بارے میں کیا حکم جاری ہوتا ہے لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، کہ جو ایسا خطا کار انسان ہوگا اس کو اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا۔ تو گویا کہ سورہ 3 میں اگر بادشاہ یا حاکم کا ذکر ہے تو سورہ علق میں اس بادشاہ اور حاکم کے فیصلوں کا ذکر ہے۔ پھر سورہ 3 اور سورہ علق کا جو ایک خوبصورت اور لطیف ربط بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ 3 میں تھا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور پھر صالح عمل کیے وہ کبھی بھی اسفل سافلین کی سطح تک نہیں گریں گے۔ اب وہاں پہ یہ ذکر تھا کہ ایک خوبصورت ایمان جو ہے وہ ایک خوبصورت عمل کو جنم دیتا ہے، تو گویا کہ ایمان اور عمل کا آپس میں تعلق جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا۔ سورہ علق میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ایمان جو ہے وہ عمل کو سپورٹ کرتا ہے، اسی طریقے سے جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں وہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں۔ تو گویا کہ سورہ علق میں وہ اعمال بتائے جا رہے ہیں کہ کن اعمال کی وجہ سے انسان کا ایمانی لیول جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یا انسان کے ایمان میں اور زیادہ خوبصورتی اور مضبوطی آنے شروع ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ سورہ 3 میں اگر ایمان سے عمل کا ذکر ہے تو سورہ علق میں عمل سے ایمان کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ پھر مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ سورہ 3 میں ایک بیماری کا ذکر کیا گیا، ایک تنزلی کا ذکر کیا گیا کہ انسان رددنہ اسفل السافلین، کہ انسان اپنے آپ کو بہت نچلی سطح پہ گرا دیتا ہے۔ لیکن سورہ علق میں اس بیماری کا ایک تو وجہ بتائی گئی کہ طغا سرکشی انسان کی اس کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ سورہ علق میں اس بیماری کا علاج بھی بتایا گیا ہے کہ رجعہ، کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جانا، وسجد وقتریب، اور سجدوں سے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اگر انسان اس علاج کو یا اس نقطے کو اختیار کر لے تو وہ اپنے آپ کو اس سطح پہ گرنے سے بچا سکتا ہے۔ پھر ان دونوں صورتوں کا ربط بتانے کے بعد مفسرین کرام جو ترتیب بتاتے ہیں جو اکثر کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ وحی کی ابتدا سورہ علق کی پہلی 5 آیات سے ہوئی، اور اس کے بعد سورہ قلم کی 7 آیات، مزمل کی 7 آیات، پھر مدثر کی 7 آیات، پھر سورہ فاتحہ کی 7 آیات، یعنی کہ مکمل سورہ فاتحہ، اور چھٹی سورت جو ہے وہ سورہ لہب تھی۔ پھر مفسرین کرام جو ہیں وہ باقاعدہ اس بات کی طرف بہت رجحان دلاتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی جو ترتیب اس انداز سے ہے کہ جو نبی علیہ السلام پہ جس طرح سے نزول ہوا ہے تو اس سے بھی ہمیں ایک خاص قسم کی رہنمائی ملتی ہے کہ کس وقت میں اللہ پاک نے کن حالات میں نبی علیہ السلام کے اوپر کون سی آیات اتاری، اس کا پس منظر کیا تھا اور اس وقت کے حالات کیسے تھے، اور نبی علیہ السلام کو ان حالات میں کس طرح سے اللہ پاک کی طرف سے تربیت ملتی رہی۔ تو یہ بڑا خاص قسم کا مطالعہ ہے۔ جن لوگوں کو شوق ہو تو وہ اس ترتیب سے بھی قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جن 6 صورتوں کی جو ترتیب بتائی گئی ہے اس میں بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے خاص حالات کا تذکرہ ہے کہ آپ کی ابتدائی دعوت کیا تھی، اس وقت سچویشن کیا تھی، آپ علیہ السلام کیا فیل کر رہے تھے، آپ کے مخالفین کس قسم کے تھے۔ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ سورہ علق میں آپ کا خاص دشمن ابو جہل، اس کا ذکر ملتا ہے، ہمیں سورہ مدثر میں ولید بن مغیرہ کا ملتا ہے، سورہ قلم میں ہمیں ولید بن مغیرہ اور اخنس بن شریک کا جو ہے ذکر ملتا ہے، سورہ مزمل میں اس وقت مکہ کے جو سارے دشمن تھے مین آپ کے خلاف تھے ان کا ذکر ملتا ہے، اور سورہ لہب میں یہ کہ نبی علیہ السلام کی فیملی کی طرف سے کیا ریئیکشن آیا تھا ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے ان تمام لوگوں کو کیسے ڈیل کیا اور اپنی دعوت کو کس طرح سے اٹھایا۔ یہ خاص مطالعہ ہے جو اس ترتیب سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ پھر بعض محققین یہ رائے پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 600 برس کا فاصلہ آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب 30 سال کے تھے تو وحی کا ظہور ہوا، 3 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی، اور 33 سال کی عمر میں آپ کو جو ہے آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا۔ گویا کہ 33 عیسوی سے لے کے 610 عیسوی تک جو ہے وہی نہیں آئی اور کوئی نبی کا سلسلہ درمیان میں نہیں آیا۔ یہ وہ تاریکی کا دور ہے کہ جب دنیا 6 صدیوں تک کسی بھی نبی کی دعوت سے محروم تھی۔
پھر تقریباً 610 سال کے بعد یعنی کہ 610 عیسوی میں، اور بعض محققین فرماتے ہیں جولائی یا اگست کا مہینہ تھا، بلکہ کچھ لوگوں نے 10 جولائی کی تاریخ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور عام الفیل کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے تقریباً 40 سال کے بعد آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ نبوت ملی۔ مہینہ رمضان کا تھا، اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، لیکن رمضان کی کون سی تاریخ کو یہ نزول ہوا اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک 27ویں شب ہے، بعض کے نزدیک 24 ہے، اور بعض کے نزدیک 21 رمضان المبارک